قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شامل ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس نے اسرائیلی میڈیا اداروں کی جانب سے شائع کی گئی جھوٹی رپورٹس کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا، جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ میڈیا آفس نے کہا کہ یہ الزامات ایسے افراد کی جانب سے پھیلائے جا رہے ہیں جو قطر کو تنازع میں گھسیٹنا، ثالثی میں اس کے اہم کردار کو کمزور کرنا اور خطے کو مزید کشیدگی اور انتشار کی جانب دھکیلنا چاہتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ قطری حکام تنازع کے آغاز ہی سے بارہا واضح کر چکے ہیں کہ قطر نے کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ لیا اور نہ ہی آئندہ لے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کے جواب میں ایران پر حالیہ حملے کیے گئے۔ میڈیا بریفنگ میں کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایران اب بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، ایران اب ہمارے حملے روکنے کے قابل نہیں رہا، ایرانی قیادت کے درمیان تقسیم پائی جاتی ہے، امریکی صدر ٹرمپ معاملے کے سفارتی حل کے لیے تیار ہیں، ایران اب بھی چاہتا ہے کہ ڈیل ہو جائے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایران میں قیادت کی تقسیم ہے، کچھ رہنما معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ٹرمپ ایران کو بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی نائب صدر نے اسرائیلی سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں اسرائیل نے ایران سے مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، ایران مذاکرات کے خلاف منظم اور مالی معاونت یافتہ مہم چلائی گئی، کچھ افراد اسرائیلی عناصر کی فنڈنگ سے ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دیرپا حل سفارتی معاہدے میں ہے، اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے، اسرائیل امریکہ کا اتحادی ہے مگر وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے، ایران میں رجیم چینج کے لیے زمینی فوج نہیں اتاریں گے، دوسرے ملکوں میں حکومتیں گرانے کے لیے ہزاروں امریکی فوجی بھیجنے کا دور ختم ہو چکا، ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچانا قلیل مدتی ہدف تھا۔ انہوں نے ایپسٹین فائلز کے معاملے میں سنگین غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ایپسٹین فائلز جاری کرنے کے معاملے کو ٹرمپ انتظامیہ نے درست انداز میں نہیں سنبھالا۔ 40 روزہ جنگ کے بعد خطے کی صورتحال پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ایرانی مسلح فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ امریکہ آبنۂ ہرمز پر ایران کی خود مختاری سے خوفزدہ ہے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کی صورتحال 40 روزہ جنگ سے پہلی والی حالت میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے خلیجی ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین امریکہ کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہ کرنے دیں۔ ترجمان کے مطابق اگر خطے کے ممالک امریکہ کے ساتھ تعاون سے گریز کریں اور ایران کے ساتھ مل کر کام کریں تو اجتماعی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کا خدشہ۔ ایران نے یمن کے حوثی گروپ کو بحیرہ احمر کے اہم بحری راستے باب المنداب کو بند کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ برطانوی خبرسا ادارے رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے باب المنداب کے قریب میزائل اور ڈرون نصب کر دیے اور صرف حملے کے حکم کے منتظر ہیں۔ باب المنداب بند کرنے کے فیصلے کی نگرانی یمن میں موجود ایرانی پاسداران انقلاب کے نمائندے کریں گے۔ برطانوی میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر آبنۂ ہرمز کے بعد باب المنداب بھی متاثر ہوتا ہے تو مشرق وسطیٰ کے دونوں بڑے تیل برآمدی راستے بیک وقت متاثر ہو جائیں گے، جس سے عالمی توانائی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔